اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچے دیکھیے معصوم، اس کا نام واسق ہے، اس کا نام ہادی ہے، اور یہ ام ہانی ہے پیاری سی، اور یہ بھی ہماری بچی ہے، اور یہ تینوں اس کے بچے. وہ کہتے ہیں میں خوش ہوں میری آنسوؤں میں نہ جانا میں تو دیوانہ دیوانہ. تینوں بچے کیسے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے، خوش خوش، لیکن ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، ان کے آنسو ہیں. یہ اتنے بھوکے آئے ماں کے سمیت، ماں بھی اتنی ہی بھوکی آئی ہے. ابھی ماں سے بولا نہیں جا رہا تھا اور بچوں سے لے کے وہ جوس اور بسکٹ کھا رہی تھی. آپ اندازہ لگائیے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ذرا سنیے اس ماں سے جس نے اپنے باپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی، اور آج جب بہت کوشش کی اس قربانی کے بعد کچھ نہیں سمٹا، سمجھ چیزیں سیٹ ہوئی تو ہمارے پاس آ گئی. بیٹا کیا ہوا تھا ذرا بتانا، شروعات تمہاری جو شادی ہوئی کس سے ہوئی، کیوں ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ السلام علیکم. میری شادی عدنان سے ہوئی تھی، اور جب میں کالج میں تھی دی اسمارٹ اسکول، تو وہاں تک انہوں نے مجھے پہلے پریشان کرنا سٹارٹ کیا. 6-7 سال سے جو ہے نا، مطلب میں بہت چھوٹی تھی تب سے میرے پیچھے پڑے تھے. تو پھر شادی ہو گئی. بابا میرے بہت بیمار تھے، انہیں کینسر ہو گیا تھا، ماؤتھ کینسر. تو بہت بیمار تھے، تو تھوڑا سا بھی میں کوئی مسئلہ، مطلب ہم لوگ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا تھا تو وہ لائٹ وغیرہ کاٹنا یہ سب شروعات کر دیتے تھے. تو پھر ہو گئی شادی. اس کے بعد بچے ہوئے. تو بچوں کے بعد کیا، شادی کے 6-7 دن گزرے نہیں تو جیل کسٹڈی ہو گئے. اور تب سے ہی مہندی بھی نہیں ہاتھ کی میری ہٹی. تو اس وقت سے ٹینشن چلتی چلی جا رہی ہے. نشے پہ آ گئے جب جیل سے واپس آئے. پھر میرے 3 بچے ہوئے، تو میں نے تیسری بچی میری 15 دن کی تھی، تب سے میں نے کام شروع کر دیا، جاب کرنا شروع کر دی، کیونکہ گھر ہی نہیں سنبھال پا رہے تھے. ہاسپٹل میں یعنی کہ ڈیلیوری وغیرہ تک کا جو ہے نا، وہ تک ہاسپٹل میں یہ نہیں دیتے تھے. میری والدہ ہو گئی یا اور بھی فیملی یا ان کے گھر والے تھوڑا بہت کر لیتے تھے، نہیں تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئی. یہ بس اس وقت سے نشے میں لگا ہوا ہے، ابھی تک نشے میں لگا ہوا ہے، نہیں چھوڑا. اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے والد صاحب نے بھی گھر بھیج دیا کراچی سے، دکان تھی وہ بھی بیچ دی، اور زیادہ پریشانی میں آ گئے. پنجاب میں بھی کوئی کام وام نہیں کر رہے تھے. میری چوتھی بیٹی ہوئی، وہ میں نے دے دی. 15 دن کی تھی وہ، نہیں 3-4 مہینے کی تھی، دے دی وہ میں نے، گود دے دی کسی کو، کیونکہ میں نہیں سنبھال پا رہی تھی اس کو. یہ وہاں پنجاب میں بھی جیل کا اسٹڈی ہو گیا تھا. اس کے بعد کسی نے اتنا اچھا سپورٹ نہیں کیا. بس اللہ کے آسرے میں ہم سب بچوں کو لے کے میں بیٹھی ہوئی تھی. رات کو بھی یہ نکلا ہے تو صبح ہے، ڈیلی کا یہی ہے. نہ بات سنتا ہے، نہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت پریشانی میں رکھا ہے. میں کوئی اپنی پریشانی شیئر بھی کرتی ہوں تو اس کو مذاق، مطلب گالیاں دے کے مار کے تو چپ کروا دیتا ہے. مجھے کوئی بات نہیں مجھے کرنے دیتا. نہ بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن ہے اس کو، نہ کسی اور چیز کی ٹینشن. میں نے اس کو کہا ہے کہ پنجاب چلتے ہیں، وہاں جانے کو بھی راضی نہیں ہے. مطلب میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے بہت ٹائم ہو گیا اس کو قربانی اتنی دی ہے کہ میں نے کہا شاید یہ میرے ساتھ کمپرومائز کرے لیکن نہیں کر رہا. ایک منٹ ایڈ کر دوں کہ اس کی شادی جو بتا رہی ہے، پیچھے پڑتا تھا، اسکول آ جاتا تھا، تنگ کرتا تھا، وہ بجلی کا کام کرتا تھا. یہ جہاں رہتے تھے وہاں علاقے میں کنڈے شنڈے چلتے تھے. اس کے باپ کو کینسر تھا، گرمیوں کے دن ہوتے تھے اور وہ کنڈے نکال دیا کرتا تھا ان کے گھر کے، تاکہ وہ تڑپے، گرمی لگے، پنکھا بھی بند ہو جائے. اتنا بلیک میل کر کے اس نے باپ کے خاطر شادی کر لی. پھر پتہ چلا یہ چور ہے اور چوریاں کر کے صرف نشہ کرتا ہے، کوئی زندگی کا دوسرا کام نہیں. اس نے اس کو بچانے کے چکروں میں اس نے پلائی یا خود پینا شروع کر دی تم نے؟ اس تو مجھے فرسٹ ٹائم کسی اور کوئی دشمنی تھا جس نے مجھے لگائی تھی. صحیح ہے. تو اس کے بعد وہ ایک دفعہ آئی. پھر اس کے بعد میں پنجاب چلے گئی تھی، یہ آ گیا تھا جیل سے. میں کراچی آئی ہوئی تھی بچے چاروں لے کر. تو ایک تو نہیں تھی میرے پاس، وہ میں نے دے دی تھی. پھر یہ 3 جو تھے نا، انہی کے ساتھ بڑی مشکل سے ٹائم کبھی کہاں وقت گزار رہی تھی. پھر جب یہ آیا مجھے پنجاب لے کے گیا. پنجاب میں بھی میں نے کچھ نہیں کیا. پھر وہاں پر بھی مسئلے مسائل شروع ہو گئے، یہی سارا کچھ جو کام وام نہیں. تم یہاں آئی ہو
اس لیے آئی ہو کہ بھوک سے تڑپ رہی ہو بچوں سمیت, جی ایسے ہی ہے, جی اور تم نشے میں مبتلا ہو گئی ہو اس کے چکروں میں, میاں کے چکروں جی میں. جی میاں خود بھی کرتا ہے نشہ, تمہارے لیے بھی لا کے دیتا ہے, یہی ہے جی معاملہ جی. یا کہیں جھوٹ ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک اچھا, اب یہ شیلٹر جا رہے ہیں بچے ہمارے, جی اور تم ہاسپٹل جا رہی ہو, ایڈمٹ ہو رہی ہو, ٹھیک ہے نا. اب تم پہ ہم تو 1 سال رکھتے ہیں منیمم, ٹھیک ہے. اب تم پہ تم اپنے آپ کو کتنا جلدی کور کرتی ہو, ریکور کرتی ہو, ٹھیک ہے. اب بتانا یہ تھا, سمجھانا یہ تھا کہ یہ بچی پڑھی لکھی بچی ہے. اس کی جو پرانی تصویریں دیکھی اور ابھی دکھاؤں تو آپ پہچانیں گے بھی نہیں کہ یہ وہی بچی ہے. اس کا منہ ڈھک دیا کہ ظاہری بات ہے, لیکن اس کو لائے اس لیے ہیں کہ پتا ہو کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے, نظام کہاں جا رہا ہے, اور یہ ادارہ کس طرح ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. نہ صرف ان بچوں کے سر پہ بلکہ ان کے ماؤں کے سر پہ بھی, ان کے باپوں کے سر پہ بھی, صرف اس لیے کہ اللہ نے شاید یہ ہماری ذمہ داری رکھی ہے اور ہمیں نبھانی چاہیے. اب کس طرح بھوکے ہیں, میں بار بار کیا دوہر رہا ہوں, میں کوئی وہ نہیں بتانا چاہ رہا, لیکن بہت تکلیف میں یہ بچے آئے ہیں. بظاہر کتنے خوبصورت خوبصورت بچے. بیٹے ذرا کھڑے ہو کے دکھانا, مجھے نہیں پتا کیمرے میں کتنے گندے کپڑے آ رہے ہوں گے, ذرا صرف حالت دکھا دو کہ کس حال میں یہ بچہ ہے. بیٹا ہادی آپ بھی کھڑے ہونا ذرا, یہ دیکھیے کتنا خوبصورت بچہ ہے یہ. اور اس کو اب نیکسٹ ویڈیو کریں گے صاف ستھرے, اس میں 2-3 دن بعد اس کو شیلٹر سے لا کر کے. یہ ہماری پیاری سی بیبی ہے ام ہانی, ہے نا, ام ہانی ہے نا. سب کی حالتیں دیکھیں کیا ہے, ماں کی بھی حالت دیکھیں کیا ہے, اور یہ سوچیں کہ کیا ہم پہ فرض نہیں ہے ایسے لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا, اس گند اور غلاظت سے نکالنا, یا ایسے لوگوں سے ان بچیوں کو بچانا جو گدھ کی طرح نگاہ رکھتے ہیں کہ کمزور پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس بچی کو بھی لے کے آؤں گا جب یہ صحیح ہو جائے گی, اور ان بچوں کو تو میں بہت جلد آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنی تیزی سے بدلیں ادھر آنے کے بعد. اس سے میں نے کہا, میں بولا ہاں بھائی کام کرنا ہے کوئی, ذرا اسی کے منہ سے سنے مزے کی بات, کام کرنا ہے کوئی, کام دوں تمہیں کوئی, کتنی دیہڑی لوگے, خرچہ دن کا 10,000, پھر 10,000 کیا کرو گے, کیا لوگے, دوبارہ بولو. اچھا آپ کو سمجھ نہیں آیا, وہ کہہ رہا زنگر برگر لوں گا اور سائیکل لوں گا میں. اچھا ایک اور بھی تو چیز بتائی تھی پہلے, کوئی زنگر برگر سائیکل اور تلونے. ہاں تلونے بھی لے گا یہ, جندل برگر, تلونے اور سائیکل, ٹھیک ہے یہ ہو گیا. اور بننا کیا ہے تمہیں, فوجی. اوڑے تیری, تو پھر گن من لے یار, پھر تو فوجی بننا ہے تو دے دو گن, بس ٹھیک ہے ابھی دے دو. ہاں بھائی عادی آپ کیا بنو گے, پائلٹ. اچھا تمہیں بھی نوکری دے دوں, کتنی دیہڑی دن کی, 1000 روپے. ہاں 1000 روپے, کیا کرو گے 1000 روپے, مما کے دوں گا. مما کو دو گے. وہ سمجھدار ہے تھوڑا سا, تو اس نے کہا 1000 روپے میں مما کو دوں گا. اما یعنی آپ کیا بنو گی, گڑیا. اور میری بچی گڑیا چاہیے, چلو میں ابھی لے کر کے دیتا ہوں اپنی بیٹی کو, ٹھیک ہے. آپ بنو گی کیا بڑے ہو کے, گڑیا ہی بنو گی, ٹھیک ہے. ام ہانی تو گڑیا بنے گی, ابھی بھی وہ گڑیا ہی ہے. خیر بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ہمارے بچے ایسے پھینک دیتے ہیں اٹھا کر کے, اور یہ اس چیز کے لیے بھی تڑپ رہے تھے کہ ہمارے بچے اس کو بھی ایسے کنارے کرتے ہیں کہ میرا موڈ نہیں ہو رہا یہ کھانے کو, یہ کیا پکا دیا ہے, یہ کیا منگوا دیا ہے, اور یہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ بچنا چاہتی ہے بچی, یہ چھوڑنا چاہتی ہے نشہ. یہ کیوں آئی ہو بیٹا, یہاں ذرا بتاؤ, اپنے منہ سے بتاؤ کیوں آئی ہو. بس میں یہی چاہ رہی تھی کہ ایسی جگہ کوئی مل جائے کہ میرے بچے اچھی پرورش کریں, اچھا مطلب سکون والا ماحول ہو, میں خود اللہ کی طرف, اللہ کے راستے میں اور دین کے راستے میں ہی آ جاؤں. اور ایک بس بات سب کو یہ بتاؤ, میسج ہے کہ اللہ میری بیٹی ایک بات بتا کو بس, ہدایت ہے. میری ان بچیوں کے لیے بھی کوئی پیغام دے جو نادانی میں, بیوقوفی میں, محبت میں, یا دل ٹوٹنے میں, ماں باپ سے تنگ آ کے بھائی بہن اس طرف جاتی ہے. بتائیے کیسی طرف ہے. یہ ہاتھ جوڑ کے میں یہ میسج کرتی ہوں, ایک تو اللہ کے علاوہ اور اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو سچا دوست نہیں سمجھو. جو اپنی بہنیں یا بھائی بھی ہو نا, وہ بھی آپ کے اپنے دوست نہیں, ان کو بھی بناؤ. اللہ سے بات کرو یا اپنے ڈائریکٹ ماں باپ سے کرو,
اور کسی لڑکے پہ یا کسی بھی لڑکی پر بھروسہ نہیں کرو. اتنا نقصان ہوگا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا جتنا ہم آپ کے لیے جان دے رہے ہیں یا وہ آپ کے لیے جان دے رہے ہیں, اور وہی آپ کو اندر سے کاٹ رہے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا وہی آپ کے دشمن ہیں. خدا کے واسطے کسی پہ بھروسہ نہیں کرو, اور اپنی جتنی بھی جو تصویریں ہوتی ہیں اور جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ کسی کو مت شیئر کرو. بہت اچھی بات کر دی. اس کے بعد میری ضرورت نہیں کوئی بھی بات کرنے کی, صرف احساس پیدا کریں. اس پیغام کو اگر پھیلانا چاہیں تو پھیلائیں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ایسی بچی ہو. یہ مجھے نہیں جانتی تھی, کوئی عورت جانتی تھی جدھر یہ سڑکوں پہ رسوا ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ, وہ عورت یہاں چھوڑ گئی. لیکن اس کے پاس جب موبائل تھا تو ابھی اس بچے نے مجھے بتایا, ہادی نے, کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. میں بولا کہاں؟ کہنے لگا موبائل میں. میں بولا موبائل کا؟ کہنے لگا امی کے پاس تھا. تو امی نہیں جانتی تھی. تو آپ کی یہ چیزیں پھیلانے سے ہو سکتا ہے کوئی میری ایک اور کوئی ایسی بیٹی دیکھے اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہی ہو, مجھ تک پہنچ جائے اور ہم سب اس میں اجر حاصل کر لیں اور اس بچی کو بچا لیں. بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ بات کو سمجھے ہوں گے اور زندگی کو لوگوں کی آسان بنانے میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ان بچوں کو بہت جلد آپ کو بہت اچھے حال میں اللہ نے چاہ تو آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا. سب کو, اور یہ میسج ہے سب کے لیے, ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دین کی طرف آئیں, نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں. کوئی بوائے فرینڈ, کوئی گرل فرینڈ, کوئی کچھ, یہ سب نہیں ہے. آپ لوگ اللہ کو دوست بناؤ, اور سب سے بہترین رستہ وہ ہے, آپ خود بھی کامیاب ہوگے, آپ کی نسلیں قائم رہیں گی. اور کسی پہ بھروسہ مت کرو کبھی بھی. یہ عام زبان نہیں ہے, یہ بھگتی ہوئی زبان ہے. آپ عشق کر رہے ہوں گے, وہ شاید کر کے بھگت چکی ہے یا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے بھگت چکی ہے. بس احساس کر لیجئے, ان بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. اور پھر دوہرا دیتا ہوں, بچی کسی کی بھی ہو, کسی بھی مشکل میں ہو, اس کو رسوا نہ کریں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, بہت اجر ملے گا. ہم مثال تو دیتے ہیں, حضور پاک نے کہا ہے جس نے ایسے 2 بچیوں کی پرورش کی جنتی ہے, اور یہ ہے وہ. باتوں میں تو ہم ماسٹرز ہیں کیے ہوئے ہم لوگ, عمل میں کدھر کھڑے میں, ذرا سوچئے گا ضرور. اور پھر کہتا ہوں کہ اگر سمجھیں کہ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں تو ایسی ویڈیوز, ہمارے پروگرامز, ہماری چیزیں لوگوں تک پہنچائیں. نہ جانے کتنے لوگ بچ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اس اجر میں آپ شامل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.